تو ایک روایت ہے مجھے صحیح یاد نہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے رحمت ہے اور میری موت بھی تمہارے لیے باعث رحمت ہوگی۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ زندہ رہنا باعث رحمت ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ کا انتقال ہو جانا یہ باعث رحمت کیسے ہے؟ فرمایا کہ جب تک میں زندہ ہوں تو میں تمہارے لیے برکت و رحمت کی دعا کرتا ہوں، لیکن جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میں وہاں بھی تمہارے لیے برکت و رحمت کی دعا کروں گا جب تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ابن کثیر کی ایک روایت ہے روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کے اعمال ان بندوں کے نام کے ساتھ پیش ہوتے، اور ایک روایت میں ہفتے میں ایک بار، ایک روایت میں ہفتے میں 2 بار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ آپ اور میں، ہم سب اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور جائزہ لینے کے بعد دیکھیں کہ جب میرے اعمال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچتے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی ہوگی کہ دکھ ہوتا ہو۔ ایسا تو نہیں جب کیسر و کسرا کے سفیر آئے آپ کو دکھ ہوا اور آپ نے رخ انور کو پھیر دیا، نہیں ایسا تو نہیں کہ جب میرے اعمال کو میرے نام کے ساتھ پیش کیا جائے گا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام رخ پھیر لیں گے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کے کچھ ایام چل رہے تھے، یہ روایت میں نہیں ہے دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہمیں آخری دیدار ہوا، بخاری کی جو روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں کھڑکی تھی اور کھڑکی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ ہٹایا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیکھا تو آپ مسکرائے، آپ کے چہرے پہ تبسم آیا اور ہم سب کی نظر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور کی طرف تھی اور آپ ہمیں دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ علماء نے نقطہ نکالا ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑکی سے صحابہ کرام کو دیکھا تو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہیں، یہ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو فقہاء نے، علماء نے، مفسرین، محدثین سب نے یہ جو جواب دیا اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی جو تربیت فرمائی تھی، جو نصائح فرمائی تھی، ان تربیت اور ان نصائح پر صحابہ کرام نے ایسا عمل کر کے دکھایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سب عمل سے خوش ہو گئے تھے، اس عمل سے خوش ہو گئے تھے، اور آپ کا یہ مسکرانا اس بات کی علامت تھی کہ تم جس طرز پر زندگی گزارے اس طرز زندگی سے میں خوش ہوں، میں خوش ہوں۔ ہمارے بزرگ ہیں حافظ منیر صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کو کروڑوں خوشیاں عطا فرمائے، کروڑوں جانیں عطا فرمائے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے وادی مینا کے اندر اس بات کا بیان کیا تو وہاں حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ جب حضرت نے وادی مینا میں یہ بات کی، آپ یقین کیجئے وہاں جو صاحب دل تھے چیخ پڑے، کہنے لگے دوستو میں اپنے آپ سے اور آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر کھڑکی کھلے، دنیا کی کھڑکی کھلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھیں، ہم لوگوں کو دیکھیں، تو آپ مسکرائیں گے یا آپ کو غم ہوگا؟ میں اور آپ خود فیصلہ کریں ہمارے اعمال کس طرح کے۔ لیکن یہ کھڑکی کھلے گی یا نہیں کھلے گی یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن روزانہ ہمارے اعمال کی کھڑکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھلتی ہے، روزانہ یہ چیزیں آپ علیہ السلام کے حضور پیش کی جاتی ہیں، ہمارے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے جاتے ہیں،
روزانہ نہیں، ہفتے میں ایک بار، تو کیا سچا امتی اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دکھ دینا چاہے گا، دکھ دینا پسند کرے گا، یا آپ کا دل خوش کرنا پسند کرے گا؟ کہ کتنی محبت ہے کہ میرا رہنا بھی تمہارے لیے باعث رحمت، یہاں سے جانا بھی باعث رحمت ہے، کہ میں یہاں بھی دعا کرتا ہوں اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہوں، جو پیغمبر میرے آپ کے ہم سب کے لیے دعائیں کریں۔ ارے ہمیں شکوے ہو سکتے ہیں اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنے بہن سے، اپنی بیوی سے، اپنے شوہر سے، اپنے بچوں سے شکوے ہو سکتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو امتی کو شکوے نہیں ہوا کرتے ہیں۔ ہاں جی فلاں کو ہے، فلاں کو ہے، فلاں کو ہے۔ یہ ہے کہ جب انسان چھپ چھپ کے گناہ کرتا ہے، چھپ چھپ کے ملوث ہوتا ہے، تو ظاہراً بھی کچھ گناہ ایسے کر جاتا ہے کہ اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ اس میں کیا ہے، اس کو ظاہراً بھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، ارے اس میں کیا مسئلہ ہے، مولویوں کی باتیں ہیں، چھوڑو اتنی کوئی سختی نہیں ہے، اتنی کوئی۔ میں ایک ہمارے رشتہ دار ان کے ہاں گیا تو ایک بابا جی نے مجھے ادھر سے پکڑ لیا، ایک بابا جی نے مجھے ادھر سے پکڑ لیا، اور ایک بندے نے مجھے پیچھے سے کندھوں سے ہاتھ رکھا، کہنے لگے چلو بھی ہماری بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ او میں نے کہا بابا جی یہ کوئی طریقہ ہے؟ نہیں کچھ نہیں ہوتا جی، کچھ نہیں ہوتا، ہاتھ چھوڑا۔ میں نے کہا بھائی ایسے نہیں ہوتا۔ نہیں جی کچھ نہیں ہوتا، ہم اپنے طریقے سے چلتے ہیں۔ تو میں نے کہا میں تو آپ کے طریقے سے نہیں چلوں گا، میں تو شریعت کی طرف، اور آپ کو بھی اس طریقے سے چلنا ضروری ہے جس طریقے سے ہمارے اور آپ کے نبی نے بتایا۔ تو یہ ہے کہ کچھ چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے سے انسان کے اندر مر جاتا ہے، اس کی حس مر چکی ہوتی، کلا بل ران علی قلوب، اس کو ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا، احساس بیدار نہیں ہوتا، احساس یہ کام کرنے نہیں دیتا، جی اس کام میں لگتا نہیں ہے کہ جی میری نماز میں جی کیوں لگے گا نماز میں جی، یہ نماز کی پابندی نہیں ہوتی، کیوں ہوگی نماز کی پابندی؟ نہیں ہوگی نماز کی پابندی، اللہ روک دیتے اپنے دروازے پہ آنے کو، اللہ آنے نہیں دیتے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی میں تو خود نہیں پڑھا، وہ یہ نہ سمجھے اللہ اس کو خود نہیں آنے دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دوستو پہلی بات تو میں یہ واقعہ سنایا تو اس واقعے میں نکل گئی کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا، انسان تو انسان ہے، ہم تو کسی جانور کو بھی حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں دیتے، اگرچہ وہ شرف اور مرتبے میں انسان سے کم ہے، یہ بات مسلم ہے، یہ بات تسلیم شدہ ہے، لیکن ہماری شریعت تو یہی کہتی ہے کہ اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھو، کہ تکبر الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، اور جو اس میں آنے کی کوشش کرے گا میں چھوڑوں گا نہیں۔ اور دوسرا اپنے اعمال پہ ہم غور کریں کہ ہمارے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا ذریعہ ہے، یا ہمارے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھانے کا ذریعہ ہے۔ امتی ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے کو تیار ہے، اس کے باوجود بھی، اس سب کے باوجود بھی کیا ہے کہ اللہ کے نبی کا دل دکھائے، اللہ کے نبی کو ناراض کرے، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارے، اور نہ صرف یہ کہ زندگی گزارے بلکہ اسی زندگی میں مست بھی ہو، اسی زندگی میں خوش بھی ہو۔ یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔